سب سے پہلے آج کی اہم خبر، افغان طالبان اپنے عوام کے لیے ہی مصیبت بن گئے ہیں، خاص طور پہ ان تارکین وطن اور مہاجرین کے لیے جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے تھے بہت عرصے سے۔ اب ان کے ہاں جو دہشت گردوں کے گروپس ہیں اور ان کی وجہ سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں مختلف ممالک میں، اس کی وجہ سے وہاں رہنے والے افغان مہاجرین کے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے افغانستان سے آنے والے اور ساتھ اور 18 ممالک کے ان تمام لوگوں کی امیگریشن پروسیس کو روک دیا ہے، اور جن کو گرین کارڈ جاری ہو چکے تھے ان کو بھی دوبارہ ایگزامن کیا جائے گا، ان کے کیسز کو، اور تفتیش کی جائے گی، تحقیقات کی جائیں گی، پھر ان کے گرین کارڈ دوبارہ جاری کیے جائیں گے۔ اور امیگریشن جتنے بھی افغانستان کے لوگوں کی تھی دوسرے ممالک میں رہ رہے تھے وہ بھی بند کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فارن آفس نے آج یہ کہا ہے کہ وہ افغان شہری جو پاکستان میں موجود ہیں، جن کے بارے میں وعدہ کیا تھا امریکہ نے، کینیڈا نے اور دوسرے یورپین ممالک نے اور آسٹریلیا نے، نیوزی لینڈ نے، کہ وہ طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد یہاں پہ آئیں اور یہاں سے وہ ان کو لے جائیں گے، ابھی تک وہ ان کو لے کے نہیں گئے۔ 4 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور پاکستان نے زور دیا ہے ان تمام ممالک پر کہ آپ اپنے ان مہمانوں کو یہاں سے لے جائیں یا ان کو ہم واپس افغانستان بھجوا دیں گے، کیونکہ پاکستان کو بھی بہت سارے مسائل کا شکایت ہے ان دہشت گردی کی کارروائیوں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ تاجکستان کے اندر جو ڈرون اٹیک ہوا ہے افغانستان کے اندر سے، اس پہ تاجکستان نے افغانستان سے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صورتحال قابل قبول نہیں ہے۔ اس حملے میں 3 چینی شہری مارے گئے ہیں، جس کی وجہ سے چین نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور آج پاکستان نے چین کو بھی یہ کہا ہے کہ چین اور تاجکستان دونوں کو کہا ہے کہ آئیے مل کر اس دہشت گردی کے خلاف کوششیں کریں۔ اور آج جو کانفرنس ایک پاکستان میں چل رہی ہے امیگریشن پہ، اس میں وزیر داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان غیر قانونی ہجرت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہے۔ ہیومن اسمگلنگ جو ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک بہت عام مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہزاروں افغان شہری، لاکھوں بلکہ افغان شہری ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کا پاسپورٹ لیا ہے، پاکستان کی شناختی ڈاکومنٹیشن بنائی اور دوسرے ملکوں میں جا کے بس گئے ہیں، اور جس کا الزام پاکستان کو آتا ہے، اور اس پہ مزید خطرات پاکستان کے لیے مستقبل میں ہو سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ یہ آج کی عام خبر، اور ہمارے آج کے پروگرام کا تعارف ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی، سیاسی استحکام کے بغیر پاکستان میں معیشت اور بری گورننس کیسے بہتر ہوگی، اس پہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر رانا ثناءاللہ خان صاحب، جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور پہ۔ ان سے پوچھیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پنڈی میں، اسلام آباد میں اور پورے ملک میں سیاسی جو عدم استحکام ہے، اس پہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ حکومت بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ معیشت کو بہتر کر رہی ہے اور گورننس کو بھی امپروو کرے گی، لیکن IMF کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سارے ایسے سرکاری ادارے ہیں، خاص طور پہ وہ جو فائنانس اینڈ کامرس کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے اندر ریفارمز لانا بہت ضروری ہے۔ حکومت کب تک وہ کرے گی؟ اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا کہ کیا ہم ایک نئی افغان جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جو واشنگٹن میں حملہ ہوا ہے دہشت گردوں پر، اس پہ امریکہ کے صدر اور دوسری لیڈرشپ کا جو ریاکشن آیا وہ بہت سخت ہے، اور اس میں چھپی ہوئی دھمکیاں ہیں افغانستان کے لیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ خطہ پھر ایک نئی جنگ، ہر 10 سال بعد یہاں پہ نئی جنگ ایک شروع ہو جاتی ہے، کیا اس کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اس پہ بات کریں گے جنرل زاہد محمود صاحب سے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا بے روزگاری بڑھ گئی اور کس صوبے میں کتنی ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیا اعلیٰ تعلیم یا سکل سکھانا، اس پہ بات کریں گے آج کے ایڈیٹوریل میں۔ شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری۔ سیاسی استحکام کے بغیر معیشت اور گورننس خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب نے۔ ثناءاللہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ٹاپک ہمارا آج سیاسی استحکام اور معیشت کی ترقی اور گورننس، یہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں دونوں ٹاپک۔ میں آپ سے اس پہ دونوں ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے سامنے کل رات ساری KP کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور عمران خان کی بہنوں نے دھرنا دیا، اور پھر اچنگزئی صاحب بھی آئے اور انہوں نے صوبائی وزراء بھی اس دھرنے میں آئے، اور پھر صبح وہ ہائی کورٹ بھی گئے۔ مسلسل یہ ہو رہا ہے، اور وجہ صرف ایک ہے کہ 5 یا 6 نومبر کے بعد خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی کسی سے۔
کیا وجہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ ظاہر ہے پنجاب حکومت ذمہ دار نہیں ہے، وفاقی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، جیل مینول کے مطابق ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ تو 3 ہفتے ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں سڑکوں پہ. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، دوسری صورت میں بھی تو معاملات جو ہے وہ خراب ہونے ہی جا رہے تھے، اور شاید ان معاملات کو اس طرح سے خراب ہونے سے جو ہے وہ روکنے کے لیے جو ہے وہ شاید یہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا گیا. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں، اور پچھلے سال انہوں نے 26 نومبر کو اسلام آباد کا جو ہے وہ گھراؤ کیا تھا، اور کے پی کے کی گورنمنٹ، اس وقت کے چیف منسٹر، اس گورنمنٹ کے سارے منسٹر جو ہے ایک مسلح کوئی 10-15 ہزار لوگوں کا جتھا لے کے وہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیجویلٹیز بھی ہوئیں، لوگ زخمی بھی ہوئے، اور ایک انارکی، افراتفری اور فتنے کا ماحول جو ہے وہ کئی دن تک اس نے ملک کو جو ہے وہ لپیٹ میں لیے رکھا. اس سال بھی عمران خان صاحب کے ان بیانات سے اور ان ٹویٹ سے جو کہ ہر ملاقات کے بعد، یعنی 2 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد 2.5-3 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے. اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ اس ملاقات میں ہونے والی تمام سیاسی ڈسکشن کو جو ہے وہ ایک میسج کی صورت میں جو ہے وہ ریلیز کیا جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ اہداف دیے جاتے ہیں. اس میں لانگ مارچز، اور اس میں جو ہے وہ ہنگامہ آرائی، اور اس میں جو ہے وہ یعنی جلاؤ گراؤ کے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ راستے جو ہے وہ متعین کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک ٹویٹ کا جو ہے وہ ٹویٹ ہوتا ہے جو کہ کافی مفصل ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ انہی لوگوں کی جو ہے وہ وساست سے ہوتا ہے جو ان کی فیملی یا ادروائز جو ہے وہ لوگ جو ملاقات کرتے ہیں. اس ٹویٹ میں جو ہے وہ کسی کو نہیں بخشا جاتا. اس میں ہر قسم کا الزام جو ہے وہ پوری حکومت بھی اور ادارے بھی، ہر کسی کو جو ہے اس میں لپیٹا جاتا ہے. تو یہ ایک صورت ایسی تھی کہ اس سال 26 نومبر کو پچھلے سال کے 26 نومبر کی یاد میں جو ہے وہ ایک دوبارہ ایک ہنگامہ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے لیے کوئی پروگرام بنائے جا رہے تھے، اور چیف منسٹر کو بھی تبدیل کیا گیا تھا، کیونکہ وہ پچھلے سال جو ہونا چاہیے تھا، جس حد تک تباہی یا جس حد تک افراتفری اور جلاؤ گراؤ ہونا چاہیے تھا، وہ کرنے میں ناکام رہے تھے.